پہلے اور سب سے زیادہ ان کو فکر اس کے کھانے کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ ضمانت کی ہوتی ہے۔ فرمایا مومن چونکہ دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ کیوں؟ وہ قید خانے میں جس طرح قیدی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا نا، جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا میں بیچارہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو قید خانہ یہ دنیا محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ چیز جس کے ذریعے سے مومن کی ضمانت ہوتی ہے اسی چیز کو موت کہتے ہیں، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ تو بتائیے بھائی، قیدی کی ضمانت ہو جائے اور اس کو رہائی ہو جائے، آزادی حاصل ہو جائے، سمجھ آئے گی نا؟ تو میں اور آپ کسی قیدی کے پاس جائیں، اچھا کھانا لے کے جائیں، اچھا پینا لے کے جائیں اور اس سے پوچھیں بھائی جیل کے کیا حالات ہیں، وہ کہے بھائی کچھ بھی ہو یار لیکن آزادی تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو قید میں داخل ہونے کے بعد ضمانت ضروری ہے۔ ایمان والوں کی جس چیز کے ذریعے سے ضمانت ہوتی ہے اور دنیا کے قید خانے سے ان کو آزادی ملتی ہے، اس ضمانت کا نام کیا ہے بھائی؟ موت ہے۔ تو بتائیے قیدی کے لیے ضمانت نعمت ہے یا پریشانی ہے؟ یہی اللہ فرما رہے ہیں، سمجھ آئے گی نا؟ تو ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے جناب والا۔ اور چوتھی بات جو رحمت ہے، فرمایا ایمان والوں پہ دنیا میں بڑے غم آتے ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بڑے مصائب آتے ہیں، بڑے حالات آتے ہیں، جو ہی موت آتی ہے دنیا کے سارے غموں کا کیا ہو جاتا ہے؟ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم، دنیا کے سارے معاملات ختم، دنیا کی ساری پریشانیاں، بیمار ہیں تب ختم، پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے لوگوں کی طرف سے دیے جانے والے غم ہیں یا اور مسائل ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں کیا ہو جاتی ہیں بھائی؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس چیز کی وجہ سے ایمان والوں کی ہر دنیاوی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، خیرن، پھر اس کے خیر ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس لیے تو کہتے ہیں اکثر ذکر حاضم، کثرت سے موت کو یاد رکھا کرو، کثرت سے کیا ہے؟ موت کو یاد رکھا کرو۔ اور پانچویں عجیب بات فرماتے ہیں کہ بہت بڑی رحمت کس طرح ہے، موت واحد چیز ہے جس کے بعد جب بندہ جنت میں جائے گا اس کی خواہشات پوری ہوں گی، اس کی خواہشات کیا ہوں گی؟ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھو، اللہ کا دنیا میں وعدہ خواہشات کے پورا کرنے کا نہیں، ضروریات پورا کرنے کا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ کا دنیا میں ایمان والوں سے کس چیز کا وعدہ ہے؟ تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا یا ضروریات؟ اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو بہت سارا دنیا کا حرص اور لالچ اور حب دنیا میں کمی آ سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے دنیا کے اندر کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ ہر خواہش کے پورا کرنے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جس کو تمہارے نفس چاہیں گے۔ سمجھے گی؟ خواہشات وہاں پر پوری ہوں گی۔ دنیا میں کون سی چیزوں کے پورا ہونے کا وعدہ ہے؟ ضروریات کا۔ اور اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، فضل ہے جناب والا، اگر انسان غور کرے گا، فکر کرے گا، ایمان والوں کی ضروریات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا میں پورا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور پھر بھی کرتے رہیں گے، انہی کی ذمہ داری ہے، انہوں نے ہی پورا کرنا ہے۔ تو جہاں موت واحد چیز ہے جس کے بعد انسان کی ساری خواہشات کی کیا ہوگی؟ تکمیل ہوگی، ساری خواہشات اس کی پوری ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والو تم کیوں پریشان ہو، تمہارے لیے تو موت سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ جس موت کے اندر یہ 5 بڑے فائدے ہوں وہ موت سوائے رحمت کے اور کچھ بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ تو فرمایا یہ ایک آیت مبارکہ ذرا سنیے جس کے اوپر یہ فیصلے ہوں گے۔ سورۃ النحل کے اندر نا خالق کائنات نے دونوں منظر بیان کیے ہیں، دونوں منظر بیان کیے ہیں۔ پہلا منظر بھی سن لیجئے، پہلا منظر بھی اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جانیں قبض کریں گے ان کی، الملائکہ تو فرشتے، یعنی موت ان پہ واقع ہوگی کس حال میں؟ ظالمی انفسہم، وہ کیا کرنے والے تھے؟ ظلم کرنے والے تھے۔ سمجھ آئے گی؟ شرک سے لے کر چھوٹے تک تمام ظلم اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا کہ جو ہی ان کے لیے یہ وقت آئے گا
فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، وہ صلح کی پیشکش کریں گے. کیا کریں گے؟ صلح کی پیشکش کریں گے. دیکھو نا، کیونکہ جب چھوٹا آدمی بڑی آدمی کے نرغے میں آتا ہے تو پھر وہ کس کی کوشش کرتا ہے؟ صلح کی، معافی مانگتا ہے. سمجھ آئے گی نا؟ تو ما کننا نعمل من سوء، کہیں گے ہم جو دنیا میں برے اعمال کرتے تھے نا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی صلح کا کیا نکالا جائے؟ راستہ نکالا جائے. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے اچھا اب تم صلح کرنا چاہتے ہو، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو پوری پوری خبر ہے ان اعمال کی جو تم کرتے رہے. فرمائیں گے فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ تم اس کے اندر کیا ہے؟ رہو گے. اب ذرا جو دنیا میں طیب بن کر رہے ان کی موت کیسے آئے گی ذرا سن لو. یہی تو اصل ایمان والوں کے لیے رحمتیں ہیں. فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ، شاہ صاحب کا چھوٹا سا جملہ، یعنی توحید پر مرتے ہیں، یعنی توحید پر مرتے ہیں. تتوفاہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے. کب؟ طیبین، اس حال میں کہ وہ پاک ہوں گے، اس حال میں کہ وہ کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. شرک سے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے جناب والا. اور عقیدہ توحید کے اوپر ہوں گے، شرک سے پاک ہوں گے، لوگوں کا مال کھانے سے کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. فرمایا وہ پاک اور صاف ہوں گے، عقیدے میں بھی پاک ہوں گے، عمل میں بھی کیا ہوں گے؟ پاک ہوں گے. یقولون، جب فرشتے آئیں گے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، کیا ہے بھائی تم پر اللہ کی سلامتی ہوں جناب والا. فرشتے آتے ہی ان کو پیغام دیں گے اور کہیں گے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، بما کنتم تعملون، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. اللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہماری موت کو رحمت بنائے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا کہ ہمیں دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. یا ہمیں شہادت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، یا پھر ہماری سوچ اور فکر ہر وقت دین کی طرف ہو. ہمارا جو لمحہ ہے، ہمارا جو وقت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دین کے وقت میں گزرے، اس کی خدمت کرتے ہوئے گزرے. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں جس کی موت قتل کی صورت میں آئے، لیکن قتل ایسے نہ ہو بلکہ فی سبیل اللہ ہو، او متم، یا وہ مر جائے مگر مرنا طبی طور پر بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہو. فرمایا وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت ہے، اور خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ منافقین اور کفار جمع کر رہے ہیں ساری دنیا بھی تمہاری موت کا مقابلہ کر سکتی نہیں، اتنی بڑی رحمت ہوگی تمہاری موت. آگے اللہ فرماتے ہیں رہنے تو ہم نے تمہیں ویسے بھی کوئی نہیں دینا، رہنے تو تمہیں دنیا میں ویسے بھی دنیا سے جانا ہے بھائی، یہ ایک بڑی حقیقت ہے یار، سمجھ آئے گی جناب والا. دنیا سے فراق ہے، اللہ کرے یہ فراق خیر کے ساتھ ہو، اللہ کرے ہماری یہ جو ڈولی ہے نا یہ بھی ایک ڈولی ہے، اللہ کرے یہ خیر کے ساتھ اٹھے اور خیر کے ساتھ ہمیں یہاں سے اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر کرے. اور اسی لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس وقت ہمارے لیے موت آئے جس گھڑی میں تو ہم سے راضی ہو، جس گھڑی میں تو ہم سے کیا ہو؟ راضی ہو. سمجھ آئے گا؟ یہ بھی دعا کرنی چاہیے. اور موت کی جو سکرات ہیں ان کی سختیوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں ہماری کیا فرما؟ مدد فرما. سمجھ آئے گا؟ فرمایا کہ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم ویسے ہی مر جاؤ، او قتلتم، یا ویسے ہی قتل کر دیے جاؤ، اچانک کوئی گولی آئے تمہیں لگ جائے، دنیاوی کسی جھگڑے میں تم قتل ہو جاؤ اور پتہ ہی نہ چلے، فرمایا پھر بھی لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، جانا تم نے اور کسی طرف نہیں ہے، آنا میری طرف ہے، آنا تم نے کیا ہے؟ میری طرف ہے. سمجھے؟ چونکہ ہم بہت کمزور ہیں اس کے نظام کے سامنے اور اس کی طاقت کے سامنے، تو بس ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کے دین کے کسی شعبے میں، دین کی کسی خدمت میں لگے رہیں، اور اللہ کرے اسی کے اندر کیا آ جائے؟ ہماری موت آ جائے. تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے خیر کا یہ سبب ہوگا. آپ دیکھیں نا شہداء کو قرآن مجید میں جو زندہ کہا گیا ہے اس کی اصل وجہ تو اور ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اور ہے. ابھی انشاءاللہ اگلے اسی رکوع میں آیت آ رہی ہے شہداء کے بارے میں.
تفصیل میں وہاں پہ عرض کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے یہ دنیا کی زندگی کس لیے ہے؟ اچھے اعمال کے لیے ہے نا، کہ آدمی کو اچھے اعمال کرے تبھی تو اس دنیا کی زندگی کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا شہید جس عمل پہ مرتا ہے نا، جان دیتا ہے، قیامت تک اس کا وہ عمل چلتا رہتا ہے۔ میں اور آپ جس عمل پہ مریں گے بختم، شہید جس عمل پہ اس کی موت آئے گی وہ عمل قیامت کی صبح تک کیا ہے؟ چلتا رہے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ زندگی جس مقصد کے لیے ہے وہ کام تو اس کا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ اصل مطلب ہے۔ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہر جمعرات نو ساڑھے گھر آ جاندے، سمجھ آئے گی؟ اس قسم کی زندگی نہیں ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ زندگی کے یہ مطلب ہے، لوگوں نے جو مطلب بنا رکھے ہیں نا جناب والا، وہ یہ بات نہیں ہے جناب۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ باقی شہداء کی موت پر کیا انعامات ہیں، کیا فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ اسی رکوع کے بالکل آخر میں آ رہا ہے، وہاں پر حدیث پاک جو ہے نا 5 بڑے فضائل ہیں شہداء کے بوقت موت، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، شہادت کے لیے بھائی دعائیں کیا کرو، اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، سمجھ آئے؟ اس کی سچی طلب دل میں پیدا ہونی چاہیے، سچے جذبے کے ساتھ رب سے دعا مانگنی چاہیے، سمجھ آئے؟ موت نے پھر بھی اپنے وقت پر آنا ہے، لیکن اللہ کرے کہ شہادت کی آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید کی بات آپ کو سنائی تھی نا، کہ آخری وقت میں کیا کہہ رہے تھے؟ فلا نامت اعین الجبن، اللہ کرے بز دلوں کو کبھی بھی نیند نہ آئے، بز دلوں کو کبھی بھی نیند نہ آئے۔ خیبر سے میں شروع ہوا ہوں اور آج دنیا سے جا رہا ہوں، ہر اسلام کے غلبے کے لیے جو جنگ ہوئی ہے اس میں خالد گیا ہے، مگر موت بستر پہ آ رہی ہے، سمجھا کہ جناب؟ تو موت کا تعلق میدان جنگ کے ساتھ تو چونکہ ہے نہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، سمجھا کہ جناب؟ تو سچے جذبے کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ کرے کہ یہ اعزاز اور یہ انعام حاصل ہو جائے، سمجھا گی؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر تم شہید کر دیے جاؤ، قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا طبی طور پر تم کیا ہے؟ مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ موت کا لفظ ایمان والوں کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ دیکھو اللہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں او متم، او متم، سمجھ آئے گی نا؟ ہمارے لوگ ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے موت کا لفظ بھی بولنے پہ گھبراتے ہیں، پریشان، اوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ، قیامت آ جاتی، سمجھ آئے گی جناب والا؟ او متم، یا تم کیا ہے؟ مر جاؤ۔ ایمان والوں کے لیے تو موت اللہ کہتے ہیں رحمت ہے، تم کہتے ہو اس سے ان کی گستاخی ہوگی، سمجھ آئے گی جناب؟ او متم، یا تم کیا ہے؟ مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، البتہ یہ بخشش ہوگی اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی، خیر مما یجمعون۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا جہاں پر اللہ نے فرمایا یہ چیز بہتر ہے خیر مما یجمعون سے۔ دوسرا مقام یہ ہے، یہ اللہ کے راستے کی موت یہ بہتر ہے خیر مما یجمعون۔ اور 11ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں قرآن بہتر ہے خیر مما یجمعون سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سمجھ آئے گی؟ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم ویسے ہی مر جاؤ، او قتلتم، یا ویسے ہی قتل ہو جاؤ، پھر بھی آنا تم نے کس کی طرف ہے؟ میری طرف ہے۔ اللہم صل علی محمد۔